لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے کائنات جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نہ ان سے کسی رزق کے طلبگار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. بے شک رزق دینے والا صاحب قوت و قدرت پروردگار ہے، بندے نہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں امام زین العابدین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. حیات طیبہ سے متعلق جس پہلو پر گفتگو کی جا رہی تھی وہ ہے موضوع دعا، جس کو معصومین کے ارشادات کی روشنی میں مخ العبادہ کہا گیا. دعا عبادت کے مغز کا نام ہے، عبادت کی روح اور عبادت کی جان ہے دعا. اس سلسلے میں جو باتیں میں گزارش کر چکا ہوں اور کچھ باتیں آج گزارش کروں گا، لیکن پہلے بطور تمہید ایک فقرہ آیہ کریمہ سے متعلق، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ پروردگار عالم نے اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اس مقصد سے قریب کیسے ہوتا ہے اور دور کیسے ہوتا ہے. ہم نے جنات و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہر انسان بہرحال اتنا ضرور جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا.
کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا، اور آخر میں اعلان ہوا فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی، اور وہ فضیلت دی جو حق فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی فقرے کی روشنی میں انسان کو افضل اور اشرف مخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیا مصلحت پروردگار تھی کہ جب انسان کے عبادت کے لیے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا تو اشرف مخلوقات کا ذکر بعد میں کیا، دوسری مخلوق کا ذکر پہلے کیا، ورنہ یوں بھی ارشاد ہو سکتا تھا ما خلقت الانس والجن، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر پروردگار نے یوں نہیں فرمایا ما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اشرف بنایا انسان کو، مقدم کیا جنات کو، جنات کا تذکرہ پہلے ہوا اور انسان کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ شاید ایک مقصد الہی یہ بھی ہو کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے افضل کس کو بنایا، یہ تو تم بعد میں ثابت کرو گے کہ افضل کون ہے۔ ہم نے جس ترتیب سے پیدا کیا اسی ترتیب سے تذکرہ بھی کیا، اگر تمہیں پہلے بنایا ہوتا تو تمہارا ذکر پہلے ہوتا، پہلے جنات کو پیدا کیا تو پہلے جنات کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ ذکر فضیلت کا نہیں ہے، ذکر خلقت کا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ وما خلقت الجن والانس، ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے، ذکر تخلیق پیدائش کا ہے، ظاہر پیدائش میں وہ بہرحال تم سے مقدم ہیں، لہذا ان کا ذکر پہلے کیا گیا، تمہیں ہم نے بعد میں بنایا، تمہارا ذکر بعد میں کیا گیا، اور اس کا تمہیں ایک فائدہ بھی ہو گیا، ہم نے جنات کو بھی بنایا تھا عبادت کے لیے اور تمہیں بھی بنایا عبادت کے واسطے، ان کا ذکر پہلے اس لیے کر دیا تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ تم سے پہلے جن کو بنایا تھا انہوں نے کیا کیا، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو تم ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم نے تم سے پہلے جنات کو بنایا، تم نے ان کا حشر دیکھ لیا تو ان میں ایسے صاحبان کردار پیدا ہوئے، ایسے بلند عبادت گزار پیدا ہوئے کہ اپنی اوقات سے اونچے ہو گئے تھے۔ جنات میں بیٹھنے لگے صفے ملائکہ، مگر اتنی اونچی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فقط ہم نے ایک بات کہہ دی کہ جب یہ پڑھ کر تیار ہو جائے اس میں اپنی روح پھونک دو تو اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اسے اس کی عظمت کا خیال نہ آیا جس کو ہم نے عظیم بنایا تھا، اس محفل کا خیال رہ گیا جہاں بیٹھا تھا۔ یہ سمجھا کہ ہم جن سے ملک ہو گئے، ملک کی محفل میں آ گئے، لہذا ہم اونچے ہو گئے، اب سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اب موازنہ شروع ہو گیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، انہیں خاک سے بنایا ہے، آگ کا مرتبہ خاک سے بالاتر ہوتا ہے۔ یہ بدبخت آگ بھی نہ سمجھا کہ خاک کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ بنانے والا جانتا ہے کہ مرتبہ کس کا بلند ہوتا ہے، بننے والے نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہم بہتر ہیں تو جب بننے والا یہ طے کرے گا وہیں سے خطائیں شروع ہوتی ہیں۔ بنانے والا بتائے کہ کیا بنایا، کیسا بنایا، کیوں بنایا، اور یہ مسائل اگر بننے والا طے کرے گا تو ہمیشہ خطا ہوگی، ہمیشہ انحراف پیدا ہوگا، ہمیشہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ لہذا پروردگار نے کہا ہم نے سجدہ آدم کو حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور نالائقی کی، کیوں؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنات میں سے تھا، اس نے امر الہی سے نافرمانی کی، حکم خدا کی نافرمانی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے نکال باہر کے فخرج انک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، ملعون ہے۔ ہم نے یہ پوری تاریخ تمہارے سامنے اس لیے رکھی، انہیں بھی بنایا تھا عبادت کے لیے، مگر منزل عبادت پہ وہاں تک تو چلے جب تک ہمارے سامنے جھکنا تھا، اور جب اس کے سامنے جھکنے کا وقت آیا جس کے سامنے ہم نے جھکایا تھا تو وہیں سے انحراف پیدا ہو گیا، سجدے کا انکار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے اپنی بارگاہ سے نکال باہر کر دیا۔ اب ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ تم کو بھی ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہیں تمہاری عبادت بھی ویسی نہ ہو جائے کہ ہمارے سامنے جھکتے رہو اور جس کے سامنے ہم جھکانا چاہے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دو۔
اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو تمہیں معلوم ہے جس نے پہلے غلطی کی تھی ہم نے اسے نکال باہر کیا تھا، تم ایسی غلطی کرو گے تمہیں نکال باہر کریں گے، اسے نکالا تھا تو اسے ملعون قرار دیا تھا، تمہیں نکالیں گے تمہیں ملعون قرار دیں گے۔ پھر صلوات پڑھیں محمد لہذا مالک نے انسان کو ہوشیار کر دیا، جنات کا تذکرہ پہلے کر کے تو تخلیق میں وہ ہم سے پہلے، گمراہی میں بھی ہم سے پہلے، ہم تو بعد میں گمراہ ہوں گے، وہ پہلے گمراہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے شیطنت کا ذکر آیا تو وہاں بھی ان کی عظمت برقرار رہی۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں بھی ہمارا ذکر باقی میں آیا، یہاں بھی انسان کا ذکر بعد میں آیا اور جنات کا ذکر پہلے آیا۔ تخلیق میں ہم سے پہلے، عبادت میں ہم سے پہلے، انحراف میں ہم سے پہلے، شیطنت میں ہم سے پہلے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہمارے بعد ہر منزل میں ہم سے پہلے رہے، اور شاید پروردگار عالم نے اس کیریکٹر کو ایک بہترین نمونہ بنا دیا انسان کے واسطے، اور چونکہ ہم سے پہلے گمراہ ہوا تو اس اعتماد پر کہ اسے اپنی گمراہی پر بھروسہ تھا۔ اب جو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، توجہ فرمائیں گے، اب جو بارگاہ حاضریہ سے نکالا گیا تو اس سے خیر میں نکال دیا گیا، اس لیے مجھ سے کہا گیا تھا کہ اپنے سے کمزور مخلوق کے سامنے سر جھکا دے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر وہ انصاف کرنا نہیں جانتا ہے تو ہم جانتے ہیں تقاضا آدمی کیا ہے، اگر وہ نہیں جانتا کہ بہتر کون کمتر کون تو ہم جانتے ہیں کہ بہتر کون ہے اور کمتر کون ہے، لہذا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ بہرحال اس بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اب جو نکلا تو اس نے کہا مگر پروردگار اس کا بھی خیال ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھ کو نکالا ہے میں ان سے بدلہ ضرور لوں گا، لیکن یہاں تو تیرا دربار ہے نکال دے گا، لیکن باہر تو ہماری دنیا ہے، لہٰذا وہاں بدلہ لیا جائے گا۔ بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، ہم ان کی ذریت کا گلا گھونٹ دیں گے۔ یہ آدم سمجھے کیا ہے؟ جو مزدور ملائکہ ہو گئے یہ ہم سے اونچے ہو گئے، ٹھیک ہے یہ اونچے ہو گئے یہ الگ ہو جائیں، اور یہ ہماری فیلڈ میں ہے نہیں، یہ یہاں رہ گیا ہم وہاں جا رہے ہیں، تو جو ان کی اولاد ہمیں اپنے میدان میں وہاں دکھائی دے گی تو ہم ان کی ضروریت کا گلا گھونٹ دیں گے۔ الا قلیلا، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارا بس نہیں چلے گا۔ یہ کتنا سمجھدار ہے اور سمجھداری کی بات کرتا ہے، جو کام ہو سکتا ہے اس کا چیلنج کرتا ہے، جو نہیں ہوتا پہلے سے اپنے اعتراف کو واضح کر دیا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم جا کے ان کی ضروریت کا گلا دبا دیں گے۔ اب کوئی پلٹ کے پوچھتا آپ تو انصاف کے نقیب ہیں، خود آیا تو نے انصاف نہیں کیا، آپ کی پیدائش کو خاک کی پیداوار کے سامنے جھکا دیا، تو آپ بھی کم سے کم انصاف کریں، جس سے جھگڑا ہے اس سے بدلہ لیجیے، ضروریت نے کیا قصور کیا ہے؟ ابھی تو آدم کی اولاد پیدا بھی نہیں ہے، آدم کی اولاد نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ عجب بات ہے کہ اس کے عدالت کا اعتبار نہیں ہے اور اپنی عدالت کا اعلان ہو رہا، اور شان عدالت یہ ہے کہ جرم کسی کا ہو اور بدلہ کسی اور سے لیا جائے۔ اگر تیرے خیال میں آدم نے کوئی خطا کی ہے مسجود بن کے تو اولاد آدم نے کیا خطا کی ہے؟ مگر کیا کہ شیطنت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بدلہ اصل سے نہ لیا جا سکے تو اولاد سے بدلہ لیا جائے، لہٰذا اس نے کہا ہم جا کے ان کی ضروریت کا گلا دبا دیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے، اور ظاہر ہے کہ اپنے انتقام کا اعلان کیا اور چلا گیا، پروردگار سے مہلت بھی لے لی، مہلت دے دی۔ وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں۔ میں جو فقرہ اپنے موضوع سے متعلق کہنا چاہتا ہوں، ابلیسیت کا مظاہرہ کیا، سجدہ آدم سے انکار کیا، نکال دیا گیا، وہاں چیلنج کر کے آیا کہ ہم گمراہ کریں گے، خدا سے مہلت لی، خدا نے مہلت دے دی، وقت معلوم تک کے لیے آزادی مل گئی، اور یہ کہہ کے آیا کہ اولاد آدم کو گمراہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی اولاد آدم ہو جن کو گمراہ نہ کر سکیں، جیسے ہم آپ ہیں، ہاں دیکھیں ہم پر اس کا بس نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم تو ماشاءاللہ ایسے ہدایت یافتہ ہیں کہ ابلیس مر بھی جائے تو ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، وہ ظاہر ہمارے ہی سے واضح۔ خیر، تو بہرحال شیطان کا بس ہم پر آپ پر نہیں چل سکتا ہے، اگر کہیں ہارا ہے تو ہم سے آپ سے، لیکن بہرحال پوری تاریخ بنی آدم آپ پڑھیں، ہارا ضرور ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہارا، کتنے میدانوں میں ہارا ہوگا، کتنوں کو گمراہ کرنا چاہا، گمراہ نہیں کر سکا، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا ہے
کہ اگر جیتا ہے تو اپنی جیت کا اعلان کیا ہے، لیکن ہارا ہے تو اپنی ہار کا اقرار نہیں کیا۔ اب آپ پڑھیں تاریخ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں جہاں شیطان گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا وہ اکڑ گیا، نبی خدا کے پاس آ کے کہا میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، دیکھا آپ نے کیا کیا؟ ہم آپ کے ساتھیوں کو گمراہ کر لیتے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ یعنی جب کبھی میدان میں جیتا تو اپنے جیتنے کا اعلان کیا، لیکن اگر کہیں ہارا اور یقیناً ہارا تو کہیں اپنے ہارنے کا اقرار نہیں کیا۔ آپ پوری تاریخ پڑھیں، اولیاء کی تاریخ، آسان خدا کی تاریخ، یقیناً اولیاء خدا کے مقابلے میں ہمیشہ ہارتا رہا، اولیاء خدا کو گمراہ نہیں کر سکا، لیکن اس کے بعد بھی اپنی انا کو ٹھیس نہ لگنے پائے۔ لہذا اگر ہار بھی جائیں تو یہ نہ کہیں گے کہ ہم ہار گئے۔ اگر پوری تاریخ بنی آدم میں کہیں ہارتے ہوئے اور ہار کا اقرار کرتے ہوئے دیکھا ہے، توجہ کریں، تو فقط ایک دن ایسا آیا ہے کہ جہاں ہارا ہے تو اپنی ہار کا اقرار بھی کیا۔ نمازی مصلی پر ہے، اجتہے کی شکل میں آ گیا، قریب آیا، انگوٹھے چبانا شروع کیے، اپنا سارا زور لگا دیا، لیکن جب دیکھا خضوع و خشوع میں فرق نہیں آیا تو اب جو چلا تو منادی قدرت نے آواز دی انتا زین العابدین، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کہاں کہاں آ کے آیا، کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں آج اس بات کا اعلان ہو جائے یہ وہ معاذ ہے جہاں ہارا۔ یہی وجہ ہے کہ جن سے ہار کا اقرار نہیں کیا انہیں عابدین کہا گیا، اور جو ہار کا اقرار کر لیا اسے زین العابدین کہا گیا۔ یہ صلوات پڑھے یہ ایک مخصوص منزل کردار ہے جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میں یہی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ کردار ہے کیا جو امتیازات میں ایک ایسے انسان کے جس کو عبادت گزاروں کی محفل کی زینت اور زین العابدین قرار دیا جائے، وہ کیا امتیاز ہے؟ بس اسی منزل پر اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو کل جہاں پر میں نے بات کو چھوڑا تھا۔ اسلام نے دعا کو روح عبادت، جان عبادت قرار دیا، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس جملے کو میرے یاد رکھیے، کبھی آپ کے کام آئے گا۔ میں ابھی انبیاء و مرسلین، اولیاء و خاصان خدا کا ذکر نہیں کرتا، وہ تذکرہ بھی بعد میں آئے گا۔ ایک بات، ہمارے مذہب میں جو امتیازات پائے جاتے ہیں یہ بالکل واضح سی بات ہے، بلا تکلف آپ جس مذہب والے کو چاہیں چیلنج کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کا کوئی ثبوت لے آئے تو ہمیں ماننے میں کوئی تکلف نہیں۔ ہمارے مذہب کا جو امتیاز ہے ان امتیازات میں، خصوصیات میں ایک خصوصیت ہے ہمارا ذخیرہ دعا۔ یہ ہمارے امتیازات میں، دنیا میں نظام حکومت ان کے پاس ہے، نظام اقتدار ان کے پاس ہے، دنیا کو چلانے کا طریقہ انہیں معلوم ہے، یہ ساری باتیں جو ہم آپ صبح و شام سنتے رہتے ہیں، دولت انہوں نے کما لی ہے، اقتدار انہوں نے جما لیا ہے، وہ دنیا میں کیا ہو گئے ہیں۔ مگر وہ دعا جو عبد و معبود کا رشتہ ہے، جو بندے اور خدا کا تعلق ہے، اس مرحلے پر جو ذخیرہ شہادہ معصومین نے عالم انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا جواب نہ دنیا کے کسی مذہب میں ہے، نہ کسی قوم میں ہے، نہ اسلام سے پہلے ہے اور نہ اسلام کے آنے کے بعد ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا، فلاں صاحب کی فقہ 10 جلدوں میں ایک مسئلہ فقہ حل نہ کر سکیں، خدا چاہنے والوں کو سلامت رکھے، جس کو ایسے چاہنے والے مل جائیں۔ صاحب فقہ ممبر سے اعلان کرے کہ عورتیں مجھ سے بہتر فقہ جانتی ہیں، اور چاہنے والے 14 جلدوں میں فقہ تیار کرتے ہیں۔ غور کریں، یہ بھی کمال ہے۔ جتنی فقہ کی کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کی فقہ، ان کی دینیات، ان کے احکام، ان کے مسائل، ان کے فتوے، یہ سب آپ کو عالم اسلام میں مل جائیں گے۔ نظام حکمرانی، ان کا نظام حکومت یہ تھا، ان کا نظام سلطنت وہ تھا، 10 جلدیں یہاں موجود ہیں، 10 جلدیں وہاں موجود ہیں۔ حد یہ کہ سرکاری خطوط، اگر کبھی کسی نے کسی کو خط لکھ دیا ہے تو وہ ایک سرکاری خط ہو گیا، تاکہ مالک احسر کا فرمان، محمد ابن ابی بکر کے نام مولا کا خط، اس کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے۔ آپ کا 2 خط پائے جاتے ہیں یا درجنوں خطوط ہیں۔ غور کریں، خطوط کا ذخیرہ آپ کو ملے گا، فقہ کا ذخیرہ تیار ہو گیا، حدیثوں کے ذخیرے بن گئے،
نظام سلطنت کے ذخیرے بن گئے، نظام الادارہ کے نام سے کتابیں لکھ گئیں، نظام الحکم کے نام سے کتابیں تیار ہو گئیں، سارے مسائل طے ہو گئے، لیکن ابھی تک کسی چاہنے والے کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ کسی سربراہ کا ایک ذخیرہ دعا بھی پیش کرتا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، غور کیجیے اس پر۔ یہ معلوم ہے کہ ان کا نظام حکومت کیا تھا، کسی کا بھی نظام حکومت کیا ہے، ایک پوری دنیا ہے۔ ان کا نظام سلطنت کیا ہے، وہ پوری دنیا ہے۔ ان کا نظام مالیات کیا ہے، ایک پوری دنیا ہے، کتابوں کے ہنجامے ہیں۔ لیکن جو بات نہ ملی کہیں وہ فقط یہ ہے کہ ان کا نظام دعا کیا ہے، ان کا نظام بندگی کیا ہے، یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں آ کے اپنے مالک سے کیسے گفتگو کرتے تھے، اپنے مالک سے کیسے راز و نیاز کرتے تھے، یہ پورے عالم اسلام میں کہیں۔ اس کے بعد آئیے اور آگے بڑھ جائیے، توریت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ کتابیں غائب ہو گئی ہوں، توریت موجود ہے۔ جائیے دیکھیے توریت میں کتنا ذخیرہ دعا ہے۔ انجیل آپ کے سامنے ہے، انجیل پڑھ کے دیکھیے، انجیل میں دعاؤں کا کیا ذخیرہ ہے۔ زبور جو کہی جاتی ہے دعاؤں کا مجموعہ، اس میں جا کے دیکھ لیے کیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جب آپ کی نظر کے سامنے آ جائیں تو اس کے بعد آل محمد میں ایک ایک معصوم کا ذخیرہ دعا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب آل محمد کے امتیازات میں ایک بڑا امتیاز ہے جس کا نام ہے دعا۔ بہت ساری باتیں گزارش نہیں کرو جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ ہمارا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ذخیرہ دعا ہے وہ کسی کے پاس نہیں، کسی قوم کے پاس نہیں، نہ اسلام سے پہلے اور نہ اسلام کے آنے کے۔ اور یہاں پر پھر میں کہوں گا ایک جملہ پہچانیے، کیا وجہ ہے کہ نظام حکومت کی کتابیں تو ہیں، نظام عمارت کی کتابیں تو ہیں، مالیات کے بارے میں فرمان، ارشادات، بیانات، کتابیں سب ہیں، دعا کے بارے میں کیوں نہیں؟ سب اللہ کے بندے تھے، سب اللہ کے بندے، سب نمازی تھے، نمازیں پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، تو آخر وہ سارا ذخیرہ کہاں چلا گیا؟ بات فقط اتنی ہے عزیزو کہ نظام حکم، نظام عمارت، نظام سلطنت، نظام اقتدار، نظام مالیات، یہ سارے معاملات وہ ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان ہیں۔ یعنی حاکم حکومت کیسے چلاتا ہے، بڑا چھوٹے پر کیسے حکومت کرتا ہے، مالدار مال کو کیسے خرچ کرتا ہے، یہ سارے معاملات بندوں اور بندوں کے درمیان ہیں۔ جہاں بندہ اونچا ہوتا ہے بندے پست ہوتے ہیں، حاکم اونچا ہوتا ہے محکوم پست ہوتے ہیں، امیر اونچا ہوتا ہے رعایا پست ہوتی ہے۔ یہ نظام تو سب کے پاس ہے، لیکن اپنے سے بڑے سے کیسے بات کی جائے، اس کا ذخیرہ کیوں نہیں ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکام دنیا نے بندوں سے رابطہ قائم کیا ہے، خدا سے رابطہ توڑ کے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں وہ شعبہ دکھائی دیا، یہ شعبہ نظر نہیں آیا۔ یہی سے کردار اہل بیت پہچانا جاتا ہے۔ توجہ کریں، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، مالک کا استر کا خط پڑھو، خدا سے کیسے بات کی جاتی ہے، کمائل کی دعا پڑھو۔ ایک صلوات پڑھو۔ نہیں، یہاں بھی جو خصوصیت ہے اسے آپ پہچانیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو ڈانٹنا تو سب کو آتا ہے، اپنے سے بڑے سے بات کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے۔ وہ کام آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے، دیکھا محلے کے بچے شرارت کر رہے ہیں، آپ کسی سے پوچھ رہی ہے کہ ان بچوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، ان بچوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، جس زبان میں جن لفظوں میں جیسے چاہا آپ نے ان سے بات کر لی۔ اور اگر ایک دن 1 منٹ ملاقات کا ٹائم مل جائے کسی صدر مملکت، اب ایک سے پوچھ رہے ہیں ہمیں ٹائم تو مل گیا ہے، کیا کہا جائے گا ان سے، کہاں سے شروع کریں گے، کہاں ختم کریں گے، لہجہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا۔ جب آپ بچے سے بات کرنے کے تو آپ نے نہیں پوچھا ہم سے کہ مولانا آپ بتائیے ڈانٹنے کے لیے کیا الفاظ مناسب ہوتے ہیں، بچوں سے بات کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ اپنے سے چھوٹے سے بات کرنے کے لیے سلیقہ نہیں چاہیے۔ یہ کاروبار ہر آدمی کر لیتا ہے،
بڑے سے بات کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو جب بھلا بھی آدمی ہی ہوتا ہے تب سلیقہ پوچھنا پڑتا ہے کہ طریقہ کیا ہوگا، اور کیا طریقہ کیا ہوگا۔ اور اگر بڑا انسان نہیں ہے، بڑا خالق انسان ہے، خالق کائنات ہے، تو اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ اس کا بھی مسئلہ بہت آسان ہے۔ اگر ہم کو کسی وزیر سے، کسی صدر سے ملنے کا موقع مل گیا تو ظاہر ہے کہ ہم پوچھے محلے والوں سے، بھائی ہم جا رہے ہیں پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے، کیا کہیں گے وہاں؟ ہم تو کبھی آج تک گئے نہیں، ہم کیا بتائیں کیا کہیں گے؟ ہم کیا جانے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو تو خیر مقدس چانس بھی مل گیا، ہم کو تو چانس بھی نہیں ملا۔ بھائی تلاش کرو کسی کو اس کے پہلے ملاقات کا موقع ملا ہو، کسی نے کبھی وہ بات دیکھا ہو، تو وہ بتائے گا کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو جس بڑے سے بات کی جاتی ہے محلے والا نہ بتائے گا طریقہ کیا ہوتا ہے، اسی کے دربار والا بتائے گا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ توجہ کریں، تو کسی کے پاس ذخیرے دعا اس لیے نہیں ہے کہ میں کبھی بارگاہ میں گئے، ایک لفظ کہتا ہوں قدر کیجیے گا، نہ کبھی بارگاہ میں گئے، نہ ان سے ملنا چاہا جو بارگاہ سے وابستہ ہے، تو ان کے پاس ذخیرہ کہاں سے آئے گا؟ ذخیرہ آل محمد کے پاس ہے، جو رہے اسی بارگاہ میں، آئے اسی بارگاہ سے۔ اسی بارگاہ کے رہنے والے اسی بارگاہ سے۔ وہ اگر آداب نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ وہ اگر طریقہ نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اب یہاں تک آنے کے بعد یہ ساری باتیں میں کل سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری آپ کے ذہن معصومین کی دعاؤں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سکت نہیں ہے ان دعاؤں کو سمجھنے کی، ان دعاؤں کو برداشت کرنے کی، لیکن ہم وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ بندہ خدا کے بارگاہ میں آتا ہے تو کیسے گفتگو کرنی چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم منزل دعا میں آنے کے بعد بھی اپنی انا کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ میں 2-3 جملے آپ کو سناؤں گا، زیادہ نہیں، باقی انشاءاللہ کل گزارش کروں گا امام کی بعض مخصوص دعاؤں کے بارے میں، چند گزارشات ہیں جو انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ ایک جملہ آپ سنیں، یعنی حد ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اور میں گزارش کروں آپ سے کہ آپ ہر بات کو تعلیم پر محمول نہ کریں۔ امام نے فلاں کام کیا تعلیم کے واسطے، کہ جو ہمارے آسان راستہ ہوتا ہے، جو ہماری سمجھ میں امام کا کردار نہیں آتا ہے تو کیا کریں؟ عظمت امام ایک طرف ہماری نگاہ کے سامنے ہے، ان کا برتاؤ، ان کا سلوک، ان کا طریقہ کار خدا کے ساتھ ایک طرف ہے، وہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے۔ ہم نے کہا یہ سب ہم کو سمجھانے کی بات ہے۔ صحرا میں آبادی سے باہر مولا کائنات سجدے میں سر رکھے ہوئے مناجات کر رہے ہیں، اور اتنا روئے سجدے پروردگار میں کہ گزرنے والا جب قریب سے گزرا تو آ کے دروازے پر دق الباب کر کے شہزادی کائنات سے کہتا ہے ایک بہت بری خبر لے کے آیا ہوں۔ فرمایا خیر تو ہے، کیا خبر لے کے آئے؟ کہا مولا نے انتقال فرمایا۔ کہا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا میں یار آپ ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ وہ سجدے کے حالت میں پڑے ہوئے اور جسم کو حرکت نہیں ہو رہی، معلوم ہوتا کہ دنیا سے انتقال فرمایا۔ میرا فرض تھا، میری ذمہ داری تھی کہ میں اہل خانہ کو اطلاع کر دوں، لہذا میں آپ کو خبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، تم نے ابو الحسن کی شان عبادت دیکھی، تم نے ابو الحسن کے سجدوں کا انداز دیکھا نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ جب سجدے معبود میں سر رکھتے ہیں تو استغراق کا یہی عالم ہوتا ہے۔ وہ بھی کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ بھی کوئی یہودی عیسائی نہیں تھا جو یہ خبر لے کے آیا تھا، وہ بھی ایک بڑی محفل کا رہنے والا ہے، وہ بھی صاحب علم ہے، صاحب کمال ہے، اسلام کی تاریخ میں شہرت یافتہ انسان ہے، مگر وہ اس شان عبادت کو سمجھ نہ سکا، کرے گا کیا؟ توجہ کریں، اس مولا کے سجدے کی شان کو محسوس نہ کر سکا، ایسا سجدہ کیا کرے گا؟ لیکن شہزادی کائنات جانتی ہیں، اور دنیا کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ امت کی معرفت الگ ہوتی ہے، اہل بیت کی معرفت الگ ہوتی ہے۔ نہیں شاید میرے اس لفظ کو بچے نہ سمجھو ہوں، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، مسئلہ معرفت خدا کا نہیں ہے۔ توجہ کریں، مسئلہ معرفت خدا کا نہیں ہے کہ جتنا خدا کو علی نے پہچانا اس صحابی نے نہیں پہچانا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں جتنا علی کو فاطمہ نے پہچانا صحابیت نے نہیں پہچانا۔
نہ اس منزل میں صحابیت آ سکی معرفت پروردگار کی منزل میں، اور نہ معرفت علی کی منزل میں صحابیت وہاں تک پہنچ سکی۔ تو جو صحابیت بندوں کو نہ پہچان سکے تو خدا کو کیا پہچانے؟ تو اہل بیت کا معاملہ خدا کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہے، اسے اگر ہم محسوس کر سکیں تو محسوس کریں۔ اب اس سجدے کے بارے میں بھی کہا جائے، کس لوگوں کی تعلیم کے لیے سجدہ کر رہے تھے؟ وہ کون تعلیم دینے والا تھا؟ وہاں کون سبق سیکھنے والا تھا؟ کہیں مسجد میں یہ کام نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے واسطے، اور ہر کام دکھانے کے واسطے ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ عبادتیں اگر دکھانے کے واسطے ہو تو عبادتوں کا اخلاص میں شروع ہو جائے۔ یہ بندے اور خدا کا مسئلہ ہے جس کو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو سوچتے رہیے گا بعد میں۔ حد یہ ہے کہ اسلام میں جو دعائے توبہ ہے وہ بھی کسی گنہگار کی نہیں ہے، وہ بھی ایک معصوم ہی کی۔ امام سجاد کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے توبہ۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دعا ہوا ہے جو ہماری آپ کی تعلیم کے لیے ہے، مگر اس تعلیم میں جو لہجہ پایا جاتا ہے، میں اس لہجے کے بارے میں چاہتا ہوں میرے بچے سے محسوس کریں اور اپنے دل و دماغ میں چکھا دیں۔ دیکھیں ہماری پہلی کمزوری خطا کرنے میں سب سے آگے، غلطی کرنے میں اگر کمپٹیشن ہو جائے تو اولمپک کا سب سے بڑا انعام ہم ہی کو ملے گا۔ غلطی کرنے کسی پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں، وہ 2 قدم آگے بڑھے گا انشاءاللہ 10 قدم آگے نکل جائیں گے، اگرچہ وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ غلطی کرنے میں ہم ہمیشہ آگے رہتے ہیں، جب چاہیے آپ تجربہ کر لیجیے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ابھی آپ کو تجربہ کرا دیتا کہ ہم غلطی میں کیسے آگے نکل جاتے ہیں۔ ابھی باہر نکلے معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک آدمی دوسرے آدمی کو کوئی بات کہہ دے، مولانا کیا پڑھے گا کوئی سمجھے؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ پلٹ کے کیا کہے گا؟ بیٹا جتنا ہم سمجھے تمہارے باپ بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھیے غلطی میں آگے نکل گئے کہ نہیں؟ جب کیا تجربہ کرنا ہے، ان میں مشورہ نہیں دیتا ہوں کہ آپ یہ کریں، لیکن کبھی ہو جائے تو مجھے یاد کیجیے گا کہ میں آدمی کی کمزوری کو اتنی جلدی پہچان لیتا ہوں۔ اس لیے کہ ظاہر روایات میں ہے کہ المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جیسا نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ ساری قوم کی کمزوری آپ کو کیسے معلوم ہو جاتی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے حدیث نہیں پڑھی، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، میں اپنے کو دیکھتا ہوں آپ کو پہچان لیتا ہوں، میں اسی آئینے میں سب کی شکل دیکھ لیتا ہوں۔ میں الگ سے ریسرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سروے کرنے کا کوئی کام ہے۔ جو کمزوری مجھ میں ہے انشاءاللہ آپ میں بھی وہی ہے، سب ایک برادری کے لوگ ہیں، الگ اب ہم سے کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے بات کو شروع کیا تھا آپ سے، انہوں نے پہنچا دیا باپ تک۔ غلطی میں آگے نکل گئے، تو میں چاہتا تھا اسے آپ محسوس کر لیں کہ ہم غلطی میں ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی ہم کو ایک لفظ کہے اور ہم ایک ہی لفظ میں جواب دیں۔ اسلام نے خالی ایک ہی میں کہا تھا کہ جواب میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حج کے سلام کے بارے میں کہا گیا اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو جواب سلام میں آپ کچھ اضافہ کرتے ہیں۔ اسی لیے معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا، سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ بھی واقعہ یاد رکھنے کا ہے، اور اس نے آگے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت اگر پیغمبر کو سلام کرے اور اتنا لمبا چوڑا سلام لو تو سلام نہیں کیا ہوا؟ ظاہر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سلام ہم کیا کرتے ہیں، سلام رحمت برکات سب۔ آپ نے فوراً ڈانٹ دیا، مبالغہ نہ کرو۔ اس کو بھی مبالغہ کیا؟ آپ صلوات کے حقدار نہیں ہیں، کہ سلام کے حقدار نہیں ہیں، کہ رحمت کے حقدار نہیں ہیں، کہ برکت کے حقدار نہیں ہیں، تو مبالغہ کیا ہے؟ ورنہ کچھ میرے واسطے بھی چھوڑ دو، میں کیا کہوں؟ یہ ہے تعلیم، یہ ہے تعلیم۔ اگر تم نے کہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، تم نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ تم نے اگر رحمت اللہ کو چھوڑا ہوتا تو میں ایک برکات کا اضافہ کر دیتا، اس لیے کہ رحمت برکت کے تم محتاج ہو، میں اتنا محتاج نہیں ہوں۔ میں اتنا محتاج ہوں تو تم محتاج ہو، یعنی میں تمہاری دعا کا محتاج نہیں ہوں مگر تم میری دعا کے محتاج ہو۔ تو اتنی جگہ تو چھوڑو کہ میں تمہیں دعا دے سکوں۔ اور کیا آپ نے تو اسلام نے نیکیوں میں یہ تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو جواب میں نیکی میں اضافہ کرو۔ ہم وہ ڈپارٹمنٹ تو بند کر چکے،
وہ بھول گئے. ہاں برائیوں میں یاد رہ گیا. اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو دگنا چوگنا جتنا کرو سب جائز ہو جائے گا. اس لیے یہ کہہ دینا پہلے انہوں نے کی تھی, باقی سب جائز ہو جائے گا. اگر یہ خطرہ نہ ہوتا, پھر میں یاد کراتا ہوں آپ پہچانے, اگر یہ خطرہ نہ ہوتا, اگر انسان کی فطرت میں یہ کمزوری نہ ہوتی تو مولا کبھی اپنی وصیت میں نہ کہتے ضربتن بے ضربہ, بیٹا حسن اگر اس ضربت کے نتیجے میں میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کا خیال رکھنا کہ ایک ضربت کا جواب ایک ضربت. کہاں مولا, کہاں یہ خبیث ابن ملجم, اس کے تو اگر چغلے بھی کر دیے جائیں تو اس ضربت کا جواب نہیں ہو سکتا. اس کی لاش کو تو اگر جلا دیا جائے جب بھی اس ضربت کا جواب نہیں ہو سکتا. مگر مولا جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں کمزوری پائی جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ چاہنے والے جذبات کا سہارا لے کے قانون کو پامال کر دیں. ایسا نہ ہو کہ جذبات کا سہارا لے کے قانون کو پامال کر دیں. بات تو اسی وقت ہے کہ انسان اگر قانون کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہر جگہ قانون چل جائے گا. ہر قانون اسی لیے فیل ہوتا ہے کہ لوگ لوگوں پر چلانا چاہتے ہیں, اپنے اوپر نہیں چلانا چاہتے ہیں. ایک سلام بولے محمد. اب سنیے تعلیم امام سجاد کی. تو پہلی کمزوری انسان کی ہے کہ غلطی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. دوسری کمزوری ہے کہ غلطی کا اقرار نہیں کرنا چاہتا. اگر غلطی ہو گئی, چاہے برابر کی ہو چاہے زیادہ چاہے کم, اس کو کسی نے محسوس کرایا تو محسوس تو کر لیا کہ غلطی ہو گئی, لیکن اس کا قائل ہو جائے, یہ کہہ دے کہ ہاں غلطی ہو گئی, یہ تو آدمی نہ رہا. اگر کہ اس نے کہا بھائی صاحب معاف کیے, کل جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط تھی, آپ مجھے معاف کر دیں, مجھے غلطی ہو گئی. اب جتنے آدمی سن رہے ہیں جناب اس کی کیا ضرورت, ارے آپ خدا سے استغفار کر لیتے, اب 2 رکعت نماز پڑھ لیتے, پروردگار سے کہتے وہ تو معاف کرنے والا آئیے, وہ معاف کر دیتا. آپ نے آدمی کے سامنے اپنی عزت گنوا دی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ اعتراف کریں گے, اعتراف کرنے دیں گے. تو کیا آپ نے تو پہلے تو احساس ہی نہ پیدا ہوگا. اگر احساس پیدا ہو گیا تو انسان معافی مانگنا نہیں جانتا ہے. یہ 3 باتیں اگر ذہن میں رکھیں, غلطی میں آگے بڑھنا جانتا ہے, غلطی کو محسوس کرنا نہیں جانتا ہے, اور اگر غلطی کو محسوس کر لے تو اقرار کرنا نہیں جانتا. توجہ کریں. اور چوتھی کمزوری یہ ہے کہ اگر اقرار بھی کرنا چاہتا ہے, بھائی صاحب کسی وقت اگر آپ پر ٹائم ہو تو غریب خانے پر تشریف لائیں گے, خیریت تو ہے, اب بہت ضروری کام ہے, تشریف لے آئیں. اصرار, آپ کو ان کا واسطہ ان کا واسطہ. اب جو گھر میں آگے کہ وہاں جو ہم نے آپ نے امام باڑے میں ہم نے آپ کو کچھ کہا تھا, ہم معافی چاہتے ہیں. کہا تھا کہاں, کہا تھا 200 آدمیوں کے سامنے, اور معافی مانگنے کے لیے چائے پلا کے بند کمرے میں, اور یہ سمجھے حساب برابر ہو گیا. انسان کا خیال یہ ہے کہ حساب برابر ہو گیا, تو غلطی کا اقرار نہیں کرنا چاہتا, اور اقرار کرنا چاہتا ہے تو اقرار میں بھی اس انا کو باقی رکھنا چاہتا ہے. یہ وہ ساری کمزوریاں جو ہم نے پائی جاتی, اور کیا اس انا کو باقی رکھنا چاہتا ہے. اگر یہ چاروں کمزوریاں آپ کے ذہن میں ہے, توجہ کریں, اگر یہ چاروں کمزوریاں آپ کے ذہن میں, تو آئیے امام سجاد کی دعائے توبہ کا ایک فقرہ پڑھیں. پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور بلند آواز سے توبہ کرتا ہوں. میں شرماتا نہیں, لیکن تیرے سامنے کون سی انا ہے, تیرے سامنے کون سی شخصیت ہے. اور یہ ہے تعلیم. ایمان کے نفس میں کمزوری نہیں ہوتی ہے, یہ ہے تعلیم. خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو اور کھل کے توبہ کرو. کرنا کس بات کا, غلطی کی ہے تو کہو کہ غلطی کی, خدایا ہم نے خطا کی ہے, ہم نے غلطی کی, صاف کہو اور بلند آواز. مولا بلند آواز سے کہیں گے تو عزت کیا رہ جائے گی, کا عزت اسی میں ہے. عزت اسی میں ہے کہ یہ انا مٹ جائے. فائدہ کیا ہوگا, اچھا بلند آواز سے کہہ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. توجہ کریں, لعل احدا یسمع صوتی, شاید کوئی میری اس آواز توبہ کو سن لے. توجہ کریں, شاید کوئی میری اس توبہ کی آواز کو سن لے. فیرحمنی, اور اسے میرے حال پر رحم آ جائے. جب رحم آ جائے گا تو جو دعائے مغفرت میں اپنے لیے کر رہا ہوں, اگر رحم آ گیا تو وہی دعائے مغفرت وہ میرے واسطے کرے گا. میں گنہگار ہوں,
وہ فی الحال گنہگار نہیں ہے، میں اس جرم کا مجرم ہوں، وہ مجرم نہیں ہے، تو میں جانتا ہوں جو وہ میرے حق میں دعا کر دے گا تو چاہے میری بات سننے کے قابل ہو جانا ہو، اس کی بات بہرحال سننے کے قابل ہوگا۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ہے طریقہ دعا جو ائمہ تحریر نے ہمارے حوالے کیا۔ حکومتیں مر جائیں اس طریقے کو سمجھ نہیں سکتی، جو ہمیشہ اقتدار میں زندگی گزارتے رہے، جو ہمیشہ ریاستوں میں زندگی گزارتے رہے، جن کی پوری زندگی سوائے انا کے کچھ نہیں ہے، وہ کیا جانے کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے بات کیا؟ وہ اپنے چاہنے والوں کو کیا سمجھائیں گے کہ خدا کی بارگاہ میں آؤ تو کیسے گفتگو کرو؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس دربار کی معرفت رکھتا ہو، جو اس بارگاہ کے آداب سے باخبر ہو۔ لہذا امام سجاد نے یہ ہمیں سلیقہ توبہ سکھایا۔ اب خاتمہ کلام میں ایک جملہ گزارش کر کے آج بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، کل کچھ باتیں اور ہیں جو گزارش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام سجاد نے یہ ایک نیا رخ اختیار کیا۔ کل میں نے بات کو یہیں پر چھوڑا تھا کہ ہمارے یہاں دعا کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ سے مانگ لی جائے، بس اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت دعا وہی ہے جس کو پروردگار عالم نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، یعنی انسان کو یہ احساس پیدا ہو کہ جو ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، جو ملنے والا ہے وہ اس سے ملنے والا ہے، صاحب عزت وہ ہے، ناقص کمزور حقیر فقیر ذلیل ہم ہیں۔ بھئی اس احساس کے نتیجے میں جو آواز زبان سے نکلے اسی کا نام ہے دعا۔ عزت ربوبیت اور ذلت عبودیت، اس کے نتیجے میں جو لفظ زبان پر آ جائے اسی کا نام ہے دعا۔ اس احساس کی ترجمانی کو دعا کہا جاتا ہے، ورنہ ائمہ تحریر کی دعائیں آپ پڑھیں، خاص طریقے امام سجاد کی دعائیں، آپ دیکھیں کہ دعا میں خالی یہ نہیں کہ خدا یہ دے دے وہ دے دے، بلکہ انہی دعاؤں کے درمیان اگر آپ پورا درس معرفت حاصل کرنا چاہیں انہی دعاؤں میں، اگر اسلام کے احکام دریافت کرنا چاہیں انہی دعاؤں میں، اگر دنیا کے حالات دریافت کرنا چاہیں انہی دعاؤں میں، اگر ظالموں کی ظالمیت کا اندازہ کرنا چاہے انہی دعاؤں میں ہے، اگر مظلوم کے احساس کو پہچاننا چاہے اسی دعا میں ہے۔ وہ دعا جو دنیا میں خالی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، امام کی زندگی میں آپ انہی دعاؤں سے اگر فقہ مرتب کرنا چاہیں وہ مرتب ہو جائے گی، علم کلام مرتب کرنا چاہیں وہ مرتب ہو جائے گا، تعلیمات اخلاق مرتب کرنا چاہیں وہ مرتب ہو جائے گا، اسلام کی تعزیرات مرتب کرنا چاہیں وہ مرتب ہو جائے گا، اسلام کے نظام سیاست کو پہنا چاہیں وہ پہچانا جائے گا۔ سارا ذخیرہ آپ کو انہی دعاؤں کے اندر ملے گا۔ کاش واقعاً کوئی تفصیلی موقع ہوتا اور ہمارا مزاج اجازت دیتا تو میں آپ کے سامنے ایک ایک دن امام کی ایک ایک دعا پیش کرتا تاکہ آپ یہ محسوس کریں کہ اس دعا کے اندر لہجہ دعا کا ہے مگر پورا نظام سیاست ہے، اس دعا کے اندر لہجہ دعا کا ہے مگر پورا نظام اخلاق ہے۔ ابھی صبح میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ کتاب یہاں ایک انگریز نے لکھی ہے اور اس سے اخلاقیات کے بارے میں بہترین تعلیمات پیش کیے ہیں، جو اس دور میں سب سے اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور جتنے اخلاقیات انہوں نے پڑھ کے مجھے سنائے کہ اسے 17 آئٹم اخلاقیات کے بارے میں بیان کیے، میں نے کہا ایک مکارم الاخلاق، ایک دعا، اس دعا میں یہ 17 سب ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن ہماری کمزوری کیا ہے کہ اس نے اگر پڑھ لیا ہے تو اسے معلوم ہے، ہم نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی تو ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ ہم ان اخلاقیات کو کیسے پہچانیں گے جو ائمہ تحریر نے؟ ہم سمجھے یہ امام کی دعا ہے، جب کوئی وقت دعا پڑھنے کا آئے گا تو پڑھ لیں گے، اور ہمارے پاس یہ وقت ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس انہی دعاؤں کا وقت آتا ہے جو مصیبتوں کے وقت میں ہے۔ مولانا اولاد نہ ہو تو کون سی دعا ہے، اور مولانا اگر نوکری نہ ملتی ہو تو کون سی دعا ہے، اور مولانا اگر پیسہ نہ ہو تو کون سی دعا ہے؟ ڈھونڈیے امام کی زندگی میں کوئی ایسی دعا مل جائے تو ہمارے کام ہے۔ اس کے آگے دعا سے اور کوئی فائدہ اٹھانا یہ ہمارے مزاجی میں شامل نہیں، یہ ہمارے معلوماتی میں شامل نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کے ذخیرے سے بے خبر ہیں، باقی دنیا کے بارے میں ہمیں کیا اطلاع ہو کیا نہیں ہے میں نہیں جانتا، اور کیا آپ نے؟ تو امام سجاد کی ایک ایک دعا، یہ ساری باتیں آپ کو وہی مل جائیں گی۔ ایسا کیوں ہے؟ دعا تو بندے اور خدا کے درمیان کی باتیں ہیں، اس میں نظام سیاست کا کیا کام ہے، اس میں نظام اخلاق کا کیا کام ہے، اس میں نظام معرفت کی کیا ضرورت ہے، اس میں دنیا کے سارے مسائل کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آخر یہ ساری باتیں اسی دعا کے اندر سمو دی گئی ہیں کہ لہجہ دعا کا ہے مگر پورے اسلام کا قانون ہی دعاؤں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک آخری فقرہ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔
اور وہ یہ ہے کہ انسان کے بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک موضوع ہے. انسان کے بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے جو سامعین کا محتاج ہے, سننے والوں کا محتاج ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو کسی سننے والے کا محتاج نہیں. اور کیا میں تقریر کرنا چاہوں, مجلس پڑھنا چاہوں, خطبہ دینا چاہوں, تو اگر سب اٹھ کے چلے جائیں تو کیا دیوار سے بات کروں گا؟ میری خطابت محتاج سامعین ہے چاہے دو ہوں, میری تقریر محتاج سامعین ہے چاہے چار ہوں, میرا شعر محتاج سامعین ہے چاہے ایک ہو. اور کیا تو ایک لہجے گفتگو وہ ہوتا ہے جو بغیر سننے والوں کے مکمل نہیں ہو سکتا, سمجھو گے. اور ایک لہجے گفتگو وہ بھی ہوتا ہے جہاں کسی سننے والے کی ضرورت نہیں ہے. بند کمرے میں مصلے پر بیٹھ کے اور بات شروع ہو گئی, گفتگو شروع ہو گئی, سامنے کوئی نہیں مگر بات ہو رہی ہے. بھئی بات ہو جائے, بات ہو رہی ہے, جس کو ہم دعا کہتے ہیں وہ بات ہے. خدا سے بندہ بات کرا, خدایا اگر کوئی سامنے نہیں ہے تو کس سے خدایا. یہ بھی ایک انداز گفتگو ہے جس کا نام ہے دعا, اور وہ بھی ایک انداز گفتگو ہے جس کا نام ہے تقریر یا خطابت. یہ بھی ایک لہجہ ہے, وہ بھی ایک لہجہ ہے. فرق یہ ہے کہ جب سامعین سننے والے مل جاتے ہیں تو خطابت, میں نے ایک بات کہی غور کرو تو, اور جب سننے والے نہیں ملتے ہیں یا ضرورت نہیں ہوتی ہے تو انسان اللہ سے بات کرتا ہے. وہ تو ایک سن رہا ہے چاہے کوئی سنے چاہے نہ سنے. توجہ کریں, اسی دین کو پیش کرنے کے لیے دو علی کے کردار سامنے آئے. توجہ کریں, پہلے علی نے سارا دین خطبے کے لہجے میں پیش کیا, دوسرے علی نے سارا دین دعا کے لہجے میں پیش کیا. مقصد یہ تھا کہ اگر تخت حکومت مل جائے اور سننے والے مل جائے تو اسی بات کو خطبے میں کہا جائے گا, اور اگر دنیا کو گھیر کے الگ ہو جائے تو بات دبنے والی نہیں. ہمارے پاس ایک لہجہ موجود ہے. جو طریقے دعا سے محروم ہو جائے انہیں یہ پریشانی ہے کہ سامعین نہ ملیں گے تو کیا ہوگا, سننے والے نہ ملیں گے تو اپنی بات کیسے کہی جائے گی, اپنا پیغام کیسے پہنچایا جائے گا. مگر جن کے پاس طریقہ دعا موجود ہے انہوں نے اسی دعا کے انداز سے پورا ذخیرہ محفوظ کر دیا تاکہ انسان کبھی یہ نہ شکایت کر سکے کہ دنیا میں آئے رہنمائی کے واسطے, دنیا سے چلے گئے اور ان کا کوئی ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے. امام سجاد نے وہ سارا ذخیرہ ہمارے واسطے فراہم کر دیا. چاہے مولائے کائنات کی نہج البلاغہ پڑھیں, چاہے امام سجاد کی صحیفہ کاملہ پڑھیں. درس معرفت ہر جگہ ملے گا. وہ دو جملے سن لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے, جو وہاں ہے وہ یہاں ہے, جو خطبے میں ہے وہی دعا میں ہے. ہر جگہ وہی لہجہ, وہی بات پائی جاتی ہے, وہی پیغام ہے. جس لہجے میں وہ پیغام پیش کیا جائے گا ہم اس پیغام کو پیش کر دیں گے. اگر ہمارے سننے والے ہم کو مل جائے تو ہم اسی بات کو خطابت کے انداز سے کہیں گے, اور اگر سننے والے نہ ملیں گے تو ہم اسی پیغام کو پہنچائیں گے. لیکن ہمارے پاس ایک مخصوص طریقہ ہے. اب تو تم کو اندازہ ہو گیا کہ لہجہ دعا فقط مانگنے کا لہجہ نہیں ہے, پیغام رسانی کا لہجہ بھی ہے. تعلیمات کی عام کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. جو دعا کا مفہوم کوئی نے سمجھا تھا وہ میرے مولا نے سمجھایا. جس دعا کی افادیت کی طرف کوئی ذہن نہیں جا سکتا تھا ادھر ہمارے امام نے دنیا کو متوجہ کیا. تم چاہو تو دعاؤں سے اتنے کام نہیں جا سکتے ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ تمہارے پاس بندوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہے, تمہارے پاس خدا سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. ورنہ یہ نہ سمجھنا, میں بات مکمل کر رہا ہوں, یہ مسئلہ فقط یہ ہے کہ سننے والے ہیں یا نہیں. اگر سننے والے مل جائیں گے تو ہم خطابت کے ذریعے پیغام پہنچائیں گے, نہ ملیں گے تو ہم دعاؤں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائیں گے. خبردار یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں تقریر کرنا نہیں آتا اس لیے دعا کرتے ہیں. خبردار یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں خطابت نہیں آتی ہے اس لیے ہم نے دعا کا لہجہ اختیار کر لیا ہے کہ انسان اگر ممبر سے بولنا جانتا ہے تو ممبر سے بولے گا, اگر نہیں بولنا جانتا ہے تو مجمع میں بیٹھ کے بولتا ہے. نہیں, خبردار ہمیں کسی میدان میں کمزور نہ سمجھنا, ورنہ
اگر ہماری شان خطابت دیکھنا چاہتے ہو، اگر ہمارے خطبے کا انداز دیکھنا چاہتے ہو، عزیزو میری جرات نہیں وہ لفظ کہنے کی، میں لفظ نہ کہوں گا، آپ مفہوم سمجھیں، اگر تم میری شان خطابت، میرا انداز خطابت دیکھنا چاہتے ہو تو جد بزرگوار کو تو تم نے ہمیشہ خوشگوار لہجے میں بولتے دیکھا ہے، تم نے ہمیشہ سازگار ماحول میں بولتے دیکھا ہے۔ نہج البلاغہ کے سارے خطبے وہ ہیں جو بہرحال مولا کائنات نے ایک سازگار ماحول میں تقریر کی ہے۔ ابھی تو تم نے امامت کا ایک ہی کمال دیکھا ہے کہ اگر ماحول سازگار ہو، چاہنے والوں کا ماحول ہو یا دشمن بھی ہو تو اس وقت دشمنی کا مظاہرہ نہ کر سکتے ہو، یا مصیبتوں کا کوئی ماحول نہ ہو، اب تک تو تم نے خطابت کا ایک ہی کمال دیکھا ہے کہ جہاں ماحول سازگار ہو وہاں امامت کا خطبہ کیسا ہوتا ہے۔ آؤ کو خطبہ بھی دیکھو جس کا ماحول کسی اعتبار سے سازگار نہ ہو، یہاں آ کے دیکھو کہ امامت کی شان خطابت کیا ہوتی ہے، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ علی کے گھرانے کا جو علی ہے وہ علی، علی کے اولاد میں جو فرزند ہے اس سے وہی لہجہ اور وہی انداز، وہی جرأت، وہی ہمت پائی جاتی ہے۔ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ مجھ میں بولنے کا سلیقہ نہیں، میں آ گیا تھا منزل مصیبت تک، مگر ایک جملہ یاد دہانی کے لیے شاید میرے بچے نہ جانتے ہوں۔ مولا کائنات نے جس دن دنیا سے رحم فرمائی، مولا کی شہادت کے بعد جب امام حسن امام حسین باپ کے جنازے کو دفن کر کے پلٹے، یہ تاریخ کا عجیب و غریب موڑ ہے۔ باپ کے جنازے کو دفن کرنے کے بعد جب شہزادے پلٹ کے آئے تو مسجد میں آئے، لیکن ظاہر سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ ان کے بعد اب خلیفۃ المسلمین امام حسن ہے۔ ابھی شام کی بغاوت سامنے نہیں آئی ہے، اور جتنا حصہ شام کا امیر حاکم شام کے قبضے میں ہے وہ ہے، مگر کوفے کے حاکم، کوفے کے خلیفۃ المسلمین، کوفے کے سربراہ امام حسن ہیں۔ امام حسن نے پہلے خطبے کا اعلان کیا، ایھا الناس، آؤ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب تک باپ کی زندگی قائم رہی، جب تک باپ نگاہ کے سامنے رہا، لوگوں نے امام حسن کو بولتے نہیں دیکھا، اسی لیے آج بھی شاہ کم سخن کہا جاتا ہے، کم سخن نہیں ہے، باادب۔ حج یہ ہے کہ اگر ماں کے سامنے گفتگو کر رہے ہو اور باپ پر سے پردہ آگے بیٹھ جائے تو فرماتے ہیں کہ آج میری زبان میں روانی نہیں ہے، یہ حد ادب ہے، یہ عاجزی کلام نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسن نے چاہا کہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آج تک جو باپ کے سامنے باپ کے احترام میں نہیں بولا تھا اس میں بولنے کی کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو تلاش کرنا ہو اور کہیں نہ ملے تو میری کتاب میں امام حسن کے خطبے کا تذکرہ موجود ہے، جو امام حسن نے پہلا خطبہ پڑھا ہے، مولا کائنات کے سارے فضائل اس ایک خطبے میں بیان کیے، اور مجمع مبہوت رہ گیا، ہم تو سمجھے تھے انہیں بولنا نہیں آتا، معلومات انہیں ایک خطبے میں علی کے فضائل بیان کرنا آتے ہیں، مسائل بیان کرنا آتے ہیں، حکومتوں پر تنبیہ کرنا اور تنقید کرنا آتا ہے، انہیں تو وہ سب کچھ آتا ہے جو زندگی بھر باپ سے سنتے رہے۔ اور کیا میں ماحول نہ ملے، حالات سازگار نہ ہو، یہ ممکن ہے، مگر امامت کے کمالات میں فرق ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا کل ہم نے امام حسن کو ایسے بولتے دیکھا، اس کے بعد وہ بیماری ماں جس کو آج تک کسی نے تقریر کرتے نہیں دیکھا، یہ 22-23 سال کی عمر گزر گئی ہے، مگر عابد بیمار کا کوئی خطبہ، کسی میدان میں تقریر، کسی مقام پر بیان دیکھنے میں نہیں آیا۔ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس کتنا زور بیان ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس کیا زور خطابت پایا جاتا ہے۔ دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں یا شاید بولنا نہ جانتے ہوں، مگر جیسے کل باپ کے بعد حسن مجتبی کو پہلا خطبہ پڑھتے دیکھا، توجہ، ویسے باپ کے بعد اگرچہ یہ پہلا خطبہ نہیں ہے مگر عابد بیمار کو اس ماحول میں اس شان سے خطبہ پڑھتے دیکھا، منبر پر آئے۔ یہ تو میں نے لفظ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ منبر پر آئے، مگر کیسے آیا وہ منبر پر جس کے ہاتھوں میں ہتھ کر گیا، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں؟ کیسے وہ تقریر کرے گا جس کے گلے میں توپ پڑا ہوا ہو اور توپ بھی خاردار ہو جس سے خون ٹپک رہا ہو؟
کیسے وہ تقریر کرے گا؟ مگر عابد بیمار منبر پر آئے اور خطبہ شروع ہوتا ہے. شام والوں نے پہلی مرتبہ علی کی دال کا خطبہ سنا. نہیں معلوم کسی کو کہ کیا ہے. اتنا معلوم ہے کہ بنی ہاشم میں ایک مخصوص لہجہ پایا جاتا ہے، مگر وہ لہجہ عابد بیمار کی زبان سے کسی نے سنا. فقط بنی ہاشم کی خطابت کا ایک روب ہے جو اہل شام کے ذہنوں پر قائم ہے، جس کی بنا پر شامیوں نے کہا تھا امیر اجازت دے دے. ایک زمانہ گزرا، ہم نے بنی ہاشم کا لہجہ نہیں سنا. اتنا احساس تو اہل شام میں ہے کہ بنی ہاشم میں ایک مخصوص انداز خطابت پایا جاتا ہے، مگر ابھی تک کسی نے اس بیمار کی کوئی تقریر نہیں کی. اے ارباب اعضاء، میں بیان آخری منزل تک لے آیا. اسی بیمار کا خود شہادت. میں ایک لفظ گزارش کروں، شاید آپ محسوس کر لیں. خدا کے فضل سے مجھے تو اس منبر پر بولتے ہوئے تقریباً 40 سال گزر گئے، لیکن اگر آپ کی کوئی ایک مصیبت کا حادثہ دوران تقریر پیش آ جائے تو پھر ذہن کام نہیں کرتا کہ آگے کیا کہا جائے. آج وہ خطیب منبر پر آیا ہے، ایک طرف مڑ کے دیکھتا ہے تو ماں بہنیں، بازو میں رسیاں، سر پر رہنا، سر جھکائے ہوئے. ایک طرف دیکھتا ہے تو تشتے دلا میں باپ کا سر. ایسے ماحول میں انسان کو خطبہ پڑھے گا، ایسے ماحول میں انسان کو تقریر کرے گا. مگر عابد بیمار اسی شان سے تقریر شروع کی جیسے مولائے کائنات کیا کرتے تھے. حمد و ثنائے پروردگار، اپنے فضائل، اپنے خاندان کے کمالات، یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد اب منزل مصیبت پر آئے. مگر نہیں پہچانا ظالم ہو تو پہچان لو. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضی کا لال ہوں، میں حسن مصطفیٰ کا نور نظر ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پسے گردن سے دفع کیا گیا. انا ابن مصلوب الامامت و الرضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ بھی لوٹ لیا گیا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے، جو ایسے ماحول میں علی کا لال خطبہ پڑھ رہا. علی کا لال خطبہ پڑھ رہا. کون اس خطابت کی قدر کرے گا؟ کون اس خطابت کی قدر کرے گا؟ ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں مولائے کائنات سے، یا علی، چاہنے والوں میں سازگار ماحول میں خطبہ پڑھتے آپ کو دیکھا اور ظالموں کے درمیان خطبہ پڑھتے آپ کے اسلام کو دیکھا. اور مولا اگر آپ کو ساخی معاف کرے تو ایک جملہ کہوں، آپ کے خطبے تو سنے، خطبے کا اثر نہیں دیکھا. مگر نہ جانے کیا جرات آپ نے اپنے لال کو وراثت میں لے لی تھی. ایک خطبے سے سارے دربار کو الٹ دیا. مظلوم اپنے مسائل بیان کر رہا ہے اور ظالم کا دربار ہو رہا ہے. ظالم کے دربار میں تناسب کر پائے. اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا کہ یزید ماحول کو روک نہ سکا. مؤذن سے کہا اذان ہے. مؤذن نے اذان شروع کی. آج کے بیمار نے دہرانا شروع کیا. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. شدت مصائب میں پھر بیمار نے ایک نیا روح اختیار کیا. جیسے مؤذن نے جو ہو رہا ہے مڑ گئے یزید، یہ کس کا نام اذان میں آیا؟ یہ تیرے جد ہے یا میرے جد؟ ذرا ہمت سے موجود ہو. اگر کہتا ہے تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے، اگر جانتا ہے میرے جد ہے اتنا تو سوچ لیا ہوگا کہ اگر آج پیغمبر زندہ ہو کے اس دربار میں آ جائے تو تیرے ساتھ تب بنا بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ ساتھ ہو بیٹھیں گے. یہ میری اولاد، یہ میری بیٹیاں، جنہیں سرور رہنا تماشا ہی ہو گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها
بارہا جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق، جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا انہیں شفا کامل و عاجل، جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کے حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و حوالہ ماتم حسین